السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامک ہسٹری میں آج کل ہم مغلیہ دور کا مطالعہ کر رہے ہیں، اور ہم نے پچھلے قسط میں جہانگیر کے دور کا مطالعہ کیا تھا، اور آج ہم ان کے بیٹے شاہ جہاں کے دور کا مطالعہ کریں گے، ان کے حالات پڑھیں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ شہاب الدین محمد شاہ جہاں، ان کا دور 1627 عیسوی سے لے کر 1658 عیسوی تک رہا۔ شاہ جہاں کا اصل نام خرم تھا، گھر میں جو نام تھا ان کا گھریلو نام خرم تھا۔ 1592 کو لاہور میں ان کی ولادت ہوئی۔ یہ ایک راجپوت شہزادی کے بطن سے تھا۔ بچپن ہی سے اکبر کے ایک بے اولاد ملکہ نے اسے گود لے لیا تھا۔ خرم کی پرورش اکبر کے حرم میں ہوئی، بلکہ اکبر کے آخری سانس تک وہ اسی کے پاس رہا، یعنی اپنے دادا کے پاس، کیونکہ ان کے والد شہاب الدین کے تھے، جہانگیر تھے، جہانگیر کے والد اکبر تھے، تو یہ اکبر ان کے دادا تھے۔ خسرو کی بغاوت کے بعد جہانگیر نے خرم کو اپنے قریب رکھنا شروع کر دیا تھا۔ اسے اعلیٰ منصب دیا گیا۔ آصف خاں کی بیٹی ارجمند بانو سے خرم کی شادی کر دی گئی، اور اس کے بعد اسے ولی عہد کے لیے مخصوص جاگیر عطا کی گئی۔ خرم نے اپنی شہزادگی کے دور میں بہت سی مہمات سر انجام دیں۔ ان مہمات میں اسے اپنی قابلیت کا لوہا منوانے کا موقع ملا۔ جہانگیر خرم کی صلاحیتوں سے حد درجے متاثر تھا، یعنی والد ان کے۔ اسی بنا پر انہوں نے خرم کو دکن کی شورش زدہ علاقے میں صوبے دار مقرر کر دیا۔ پچھلے ہم قسمیں پڑھ چکے ہیں جہانگیر کے حالات میں کہ خرم نے جہانگیر کا کمانڈر بن کے جنگوں میں آگے آگے رہ کے کون کون سے علاقے فتح کیے تھے اور دشمنوں کو شکست دی تھی۔ 1622 میں خرم کا ستارہ گردش میں آ گیا۔ نور جہاں نے خرم کی بجائے اپنے داماد شہریار کو جانشین بنانے کی سازشیں شروع کر دیں۔ نور جہاں غالب ان کی سوتیلی ماں تھیں، تو اس لیے ان کا رویہ ہمیشہ ان کے خلاف رہا۔ اس مقصد کو پورا کرنے کی غرض سے اس نے خرم کو قندھار کی مہم پر جانے کا حکم دیا۔ خرم کے انکار پر اسے باغی قرار دیا گیا، اور اس سے اس کا منصب اور خطاب واپس لے لیے گئے۔ اسی سیاسی کشمکش میں خرم اور نور جہاں کے درمیان باقاعدہ جنگ بھی ہوئی۔ اس جنگ میں خرم کو شکست ہوئی، اور نور جہاں نے اس کے دونوں بیٹوں کو یرغمال بنا لیا، اپنے پاس رکھ لیا۔ 1627 عیسوی میں جہانگیر کے انتقال کے فوراً بعد خرم کے حلیف آصف خاں نے بڑی مستعدی سے کارروائی کی۔ اس نے شہریار کو لاہور میں شکست دے دی، اور اسی دوران خرم نے دکن سے آگرہ آ کر تخت سنبھال لیا۔ یہ ہم پڑھ چکے ہیں پچھلی قسط میں کہ یہ خرم جو تھے یہ ان کے داماد تھے آصف خاں کے، تو آصف خاں نے ان کا بڑا ساتھ دیا، اور شہریار جو کہ نور جہاں کا داماد تھا، اس کی حالانکہ اس کی بہن تھی نور جہاں آصف خاں کی، تو اس نے اپنے داماد کو لانے کی کوشش کی، مسند پر بٹھانے کی کوششیں پہلے بھی کر رہی تھی، اب پھر اس نے کی، تو لیکن آصف خان نے اس کو لاہور میں شکست دے دی، اور خرم نے پھر یہ کیا کہ دکن میں قیام تھا اس کا، وہ وہاں سے آگرہ آیا، اور اس نے سلطنت مغلیہ کا تخت سنبھال لیا۔ تخت نشینی کے بعد خرم نے شاہ جہاں کا لقب اختیار کیا۔ شاہ جہاں کے دور میں رونما ہونے والے چند اہم واقعات ذیل میں ہیں۔ بغاوتیں۔ نمبر 1، شاہ جہاں کے دور اقتدار کے شروع میں بند ہیل کھنڈ میں جمجھار سنگھ بندھیلا کے حکومت تھی ہیل کھنڈ میں۔
اس نے شاہجہاں کے دربار میں اہم منصب حاصل کر لیا تو اس کی غیر حاضری میں اس کا بیٹا بند ہیل کھنڈ بڑے ظالمانہ طریقے سے حکومت کرنے لگا۔ اس نے رعایا پر غیر ضروری ٹیکسوں کا بوجھ ڈال کر دولت سمیٹنا شروع کر دی۔ شاہجہاں نے جمجھار سنگھ کو ریاست کے حالات بہتر کرنے کے لیے بھیجا تو اس نے واپس آ کر شاہجہاں کے خلاف بغاوت کر دی۔ شاہجہاں نے اپنے ایک سپہ سالار کو بھیج کر اس کو شکست دی، سزا دی اور اطاعت کرنے پر مجبور کر دیا۔ پھر اس نے اطاعت قبول کر لی شاہجہاں کی۔ شاہجہاں نے جمجھار سنگھ کو معاف کر دیا اور اسے دکن کے ایک مہم کے ساتھ روانہ کر دیا۔ وہ یہاں کئی سال تک وفاداری سے کام کرتا رہا۔ 1634 عیسوی میں واپس آ کر اس نے پھر اپنی ریاست کو وسعت دینا شروع کر دی۔ اس حرکت پر شاہجہاں نے جمجھار سنگھ کو معزول کر کے اس کی جگہ اپنے معتمد شخص کو حکومت دے دی، یعنی پھر اس نے غداری کی، بغاوت کی، لیکن پھر اس نے شکست دی شاہجہاں نے اور اپنا ایک اعتماد کا آدمی وہاں بٹھا دیا۔ نمبر 2، شاہجہاں کے دور میں ایک اہم بغاوت جہاں لودھی کی تھی۔ یہ جہانگیر کا ایک معتمد جرنیل تھا۔ جہانگیر نے اسے دکن کا ناظم مقرر کر دیا، لودھی کو۔ جہانگیر کے انتقال کے فوراً بعد اس نے نورجہاں کی حمایت شروع کر دی۔ شاہجہاں نے جہاں لودھی کا اعتماد حاصل کرنے کی کوشش کی مگر وہ حالات کو بہتر طور پر استعمال نہ کر سکا۔ نورجہاں کی نظر بندی کے بعد اس نے شاہجہاں سے معافی حاصل کر لی۔ پھر جب نورجہاں کو نظر بند کر دیا گیا تو پھر اس نے ایک مرتبہ پھر اسے شاہجہاں سے معافی حاصل کر لی۔ شاہجہاں نے اسے ایک مہم پر روانہ کیا۔ مہم میں ناکامی کے بعد جہاں لودھی نے بغاوت کر دی، شاہجہاں نے خود فوج لے کر اس کا مقابلہ کیا، جہاں لودھی اس جنگ میں مارا گیا۔ پرتگالیوں سے معرکہ۔ پرتگالی قوم نے اقوام یورپ میں سب سے پہلے فن جہاز رانی میں ترقی کی۔ 1498 عیسوی میں ایک پرتگالی ملاح واسکو ڈے گاما ہی ہندوستان پہنچنے والا پہلا یورپی باشندہ تھا۔ پرتگالیوں نے جنوبی ہندوستان میں اپنی تجارتی سرگرمیاں شروع کر دیں۔ آہستہ آہستہ انہوں نے یہاں تجارت کے ساتھ ساتھ اپنی فوجی حیثیت مستحکم کر کے اس علاقے میں لوٹ مار بھی شروع کر دی۔ انہوں نے ہنگلی میں اپنا قلعہ قائم کیا۔ پرتگالیوں نے وہ ارد گرد کے علاقوں سے عورتوں کو یہاں اٹھا لاتے، تاجروں سے زبردستی ٹیکس وصول کرتے اور مقامی باشندوں سے زبردستی بیگار لیتے تھے۔ 1632 عیسوی میں شاہجہاں نے پرتگالیوں کی کارروائی کو روکنے کے لیے ان پر حملہ کرنے کا حکم دیا۔ بنگال کے گورنر نے ہنگلی پر حملہ کیا اور ہزاروں پرتگالیوں کو قتل کر دیا۔ یعنی پرتگالی یہ پہلی یورپین قوم تھی جو ہندوستان میں داخل ہوئی تھی اور تجارت کے بہانے داخل ہوئی، لیکن آہستہ آہستہ اس نے کچھ علاقوں پر قبضہ کر لیا، اپنا قلعہ بھی ہنگلی میں اپنا قلعہ بھی قائم کر لیا۔ لیکن پھر 1632 عیسوی میں شاہجہاں نے زبردست حملہ کر کے پرتگالیوں کو شکست دی اور کئی پرتگالی سے مارے گئے۔ وسط سلطنت۔ قندھار جہانگیر کے آخری دور حکومت میں مغلوں کے ہاتھ سے نکل گیا تھا، یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ شاہجہاں نے اس علاقے کو اپنے قبضے میں لینے کی طرف توجہ دی۔ یہاں کا گورنر شاہ ایران کے رویے سے تنگ آ کر مغلوں سے مل گیا اور اس نے قندھار بھی مغلوں کے حوالے کر دیا۔ یعنی مغلوں جو چھن گئے تھے، قندھار جو چھن گیا تھا مغلوں سے، وہ دوبارہ واپس مل گیا۔ 1649 میں شاہ ایران نے قندھار کا محاصرہ کر کے اسے آسانی سے فتح کر لیا۔ شاہ ایران نے اس کے بعد شاہجہاں نے کئی مہمات یہاں روانہ کی جو ناکام رہیں۔ مغلوں کی فوج ایرانی فوج اور اس کے اعلیٰ توپخانے کا مقابلہ نہ کر سکتی تھی۔ ان مہمات پر 12 کروڑ روپے خرچ ہوئے۔ شاہجہاں کے دور میں حکومتی آمدنی خاصی زیادہ تھی۔ اسے استعمال کر کے اپنی سلطنت کو وسعت دینے کا منصوبہ بنایا۔
وسط ایشیا میں چونکہ مغلوں کے آباء و اجداد وسط ایشیا چونکہ مغلوں کے آباء و اجداد سے منسوب تھا، اس لیے شاہجہاں نے یعنی اکبر تک جاتا تھا سلسلہ اکبر نے جنوبی علاقوں پر فتح حاصل کی تھی، اس لیے شاہجہاں نے اس علاقے کو فتح کرنے کی طرف خصوصی توجہ دی۔ اس نے اس علاقے کو فتح کرنے کے لیے کئی مہمات بھیجیں جو سخت موسمی حالات کی وجہ سے ناکام رہیں۔ کروڑوں روپیہ اور ہزاروں انسانی جانوں کے نقصان کے باوجود ان مہمات سے کوئی فائدہ حاصل نہ ہوا۔ یعنی پھر وہ مغلوں کے ہاتھ سے نکل گیا تھا تو شاہجہاں نے کوشش کی کہ دوبارہ ہندوستان کے جنوبی علاقوں کو حاصل کریں، لیکن بہت محنت اور بہت خرچے کے باوجود بھی یہ نہ ہو سکا۔ شاہجہاں نے جنوبی ہندوستان میں گولکنڈہ، بیجاپور اور احمد نگر کی ریاستوں کو اپنی سلطنت میں شامل کرنے میں کامیابی حاصل کی۔ یعنی پھر بھی اس کی کوششوں سے 3 ریاستیں ضرور مغلوں کے کنٹرول میں آ گئیں، وہ تھیں گولکنڈہ، بیجاپور اور احمد نگر۔ اورنگزیب کو ان علاقوں کا صوبے دار مقرر کیا گیا تھا، اور شاہجہاں نے اپنے بیٹے اورنگزیب کو، جن کا حالات آگے آئیں گے، ان علاقوں کا صوبے دار بنا دیا تھا۔ تو یہ وہ حالات تھے جو شاہجہاں کے حکومت میں آنے کے بعد پیش آئے، اور اس طرح کچھ فتوحات، کچھ شکستیں، ان کا مجموعہ رہا شاہجہاں کا دور۔ ابھی ان کے کچھ حالات اور مزید باقی ہیں شاہجہاں کے دور کے، انشاءاللہ ہم اس کو اگلی قسط میں پڑھیں گے۔ فی الوقت اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔